بڑی خطرناک جنگ ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ زائد بن حارث کو شہید کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواح کے پاس آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواح کو بھی شہید کیا گیا، اور لوگوں کے متفق ہونے کے بعد خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے دیا گیا۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کی سپہ سالاری تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو کافر ہوا کرتے تھے۔ تو جب اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا تو جو رومن فوج تھی ان کی آدھی ہمت تو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور تک لوگ جانتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک ایسا جنگجو جو خالد موجود ہے، جو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ اب تو وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلامی فوج سپہ سالار تھے اور اپنی جنگی مہارتوں کو کبھی نہیں بولتے تھے۔ ایک بہت خطرناک جنگ ہوئی اور خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور جنگ میں خالد بن ولید ایسے جوش سے لڑے، اتنے جذبے سے لڑے کہ اس جنگ میں خالد بن ولید 9 تلواریں ٹوٹ چکے تھے۔ دوستو، ولید کے ہاتھ سے دیکھے 9 تلواریں، یقیناً ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ہی ٹوٹ سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ جائے تو سمجھے کہ اس نے کتنے کافر کو قتل کیا ہوں گے۔ دوستو، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ کو اس کا احوال بتا رہے تھے۔ تو جب خالد بن ولید نے اس جنگ کو جیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا، اور وہ نام تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے فوج کی سپہ سالاری سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں یہ جنگ موتا کے نام مشہور ہوئی تھی۔ دوستو، ظاہر ہے کہ خالد بن ولید کا ذکر ہو اور جنگ یمامہ کا ذکر نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے مشہور جنگ یمامہ ہے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جو اس شخص کے خلاف لڑی گئی تھی کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی اس نے کہا تھا کہ میں بھی نعوذ باللہ نبی ہوں۔ اس شخص کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ یقیناً یہ جنگ بہت خطرناک تھی، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی، ایک بہت بڑی فوج تھی۔ اس فوج تعداد تھی 50 سے 60 ہزار، لیکن مسلمان چاہے بھلے ہی کم تھے مگر اس کا سپہ سالار بہت خطرناک تھے، یعنی خالد بن ولید نے اپنے بہادری اور دلیری سے مسلمہ کذاب کے اس بڑی فوج میں تباہی مچا دی، اور لوگ گھبرا کر اپنے قلعوں میں واپس میدان چھوڑ بھاگ گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے ان کے قلعوں کو چاروں سے گھیر لیا اور مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اس کی یہ جنگ بھی جیتی گئی۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے آرمی چیف بنے رہے۔ اس کے جنگ یرموک کا دور آیا، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف یعنی سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا دیا۔ دوستو، آج بھی بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ خالد بن ولید جو مسلمانوں کو ہر جنگ میں فتح دلا رہا تھا، تو ایسے موقع پر انہیں آرمی چیف کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ اس کے مین وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ اس اصل وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمان فتح پر فتح حاصل کیے جا رہے تھے۔ تو مسلمان فوجیوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہم خالد بن ولید کی وجہ سے ہر جنگ جیت رہے ہیں، یعنی اگر کسی جنگ میں ہمارے ساتھ خالد بن ولید نہیں ہوں گے تو ہم وہ جنگ کبھی جیت نہیں پائیں گے۔ مسلم سپاہیوں کی اس سوچ کو مٹانے کے لیے خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کر اس کی جگہ ابو عبیدہ ابن جراح کو آرمی چیف کے عہدے پر بٹھا دیا گیا۔
حضرت عمر کے اس فیصلے سے پورے مدینہ میں افراتفری مچ گئی۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ ہرے عمر نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ لوگوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگے، اب مسلم فوج کا کیا ہوگا؟ اتنی بڑی فوج کے آگے مسلم فوج کیسے مقابلہ کرے گی؟ اگر مسلمان ہار گئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن دوستو، خدا کچھ اور ہی منظور تھا۔ مسلمانوں نے جنگ یرموک میں بڑی فتح حاصل کی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، میں تم سے اسی سوچ کو میں تو مٹانے چاہتا تھا۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ ہمیں جتنی جنگ و فتوحات حاصل ہوتی ہے وہ خالد کی وجہ سے ہوتے نہیں، بلکہ ہم کو فتح خالد کے رب کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ کل اگر خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ اسلام ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں 200 جنگیں لڑی تھی، اور یہ دنیا کا پہلا وہ آرمی چیف ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہاری، بلکہ جنگ احد اس نے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ اس میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ تقریباً 7 سے 8 سال کافروں سے لڑتے رہے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ اس کے بعد تمام صحابہ ان کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بستر پر ہزاروں قطار رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے خالد، تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جس پر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑی ہے، لیکن آج بستر پر بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ میری بھی ایک خواہش تھی کہ میں کسی جنگ میں قتل ہو کر شہید کا درجہ حاصل کرتا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ وہاں پر موجود صحابہ نے خالد بن ولید سے کہا کہ اے ولید، ایسے درجہ حاصل کرتا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ وہاں پر موجود صحابہ نے خالد بن ولید سے کہا، اے ولید، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ اگر آپ کسی جنگ میں شہید ہوتے تو کافر کہتے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ تھی شان صحابہ کی۔